بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ کل ہم نے آخری بات یہ کی تھی کہ ومن افطر فعلیہ القضاء فقط اذا كان فطره بأكل او بشرب او قیء عمدا او حجامة او امناء بمباشرة، جو شخص ان 5 طریقوں میں سے کسی طریقے سے اپنے روزے کو توڑ دے گا تو اس کے ذمہ صرف قضا ہے۔ اور الا من افطر بجماع، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے روزے کو جماع کے ذریعے توڑا ہو، تو فإنہ یقضی، وہ اپنے روزے کی قضا بھی دے گا، ویعتق رقبۃ، اور قضا کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ کفارہ بھی ہے، اور کفارے میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گردن کو آزاد کرے گا۔ فإن لم یجد، اور اگر وہ گردن کو آزاد نہ کر سکے تو فصیام شہرین متتابعین، تو اس کے ذمہ 2 مہینوں کے مستقل روزے ہیں۔ فإن لم یستطع، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو فإطعام 60 مسکینا، تو پھر اس کے ذمہ کیا ہے، وہ کیا کرے گا، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور یہ جو کفارہ ہے، اگر خاتون کی رضامندی شامل ہو اس جماع کے اندر، اور اس کو اس حکم کا علم ہو کہ روزے کی حالت میں جو جماع ہے یہ حرام ہے، تو اگر خاتون کی رضامندی اس تعلق قائم کرنے میں شامل تھی تو اس کے ذمہ بھی کفارہ ہے، اس کے ذمہ بھی کفارہ ہے۔ لیکن اگر اس کو مجبور کیا گیا اور مرد جو ہے وہ اس پر غالب آ گیا اور وہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکی، اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکی، تو اس صورت میں خاتون پر کفارہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِن طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ لِلْحُكْمِ، یہی معاملہ عورت کا بھی ہے کہ اگر اس کی رضامندی اس تعلق قائم کرنے میں شامل ہو۔ یہ پچھلے جملے میں جو 5واں سبب ذکر کیا تھا، او امناء بمباشرۃ، یہاں پر مباشرت سے مراد تعلق قائم کرنا نہیں ہے۔ یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تعلق قائم کرنے کے معنی میں، لیکن یہاں پر مباشرۃ سے مراد جماع نہیں ہے، کیونکہ جماع کا تذکرہ اگلے جملے میں موجود ہے۔ یہاں پر مباشرۃ سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ جسم کو مس کرنا، یا جماع سے پہلے کے جو مقدمات ہیں وہ ان کی وجہ سے اگر انسان سے منی جو ہے وہ خارج ہو گئی، اور یہ مدی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، منی مراد ہے۔ اور کوئی اور صورت بھی منی کے انزال کی ہو تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ صورت کہ جس میں انسان خود سے منی کو نہ نکالے، بلکہ جس طرح احتلام کی صورت میں یا احتلام کی صورت ہی بنتی ہے، یا مرض کی صورت، بعض اوقات ایسا مرض بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں انسان کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے جو ہے وہ مؤلف رحمہ اللہ نے، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے 15 احادیث ذکر کی ہیں۔ 15 احادیث کو پے در پے ذکر کیا ہے، اور اس متن کی یہ خوبصورتی ہے منہج السالکین کی کہ یہ متن ہے تو فقہی متن ہے، لیکن اس میں بہت ساری نصوص ہیں، اس میں بہت زیادہ، ہر باب کے اندر کثرت کے ساتھ نصوص کا ذکر ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی آیات کا یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی
احادیث کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ متن بڑا مبارک متن ہے، بڑا اچھا متن ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر شیخ نے پے در پے 15 احادیث ذکر کی ہیں، اور مقصد یہاں پر احادیث کو ذکر کرنا نہیں ہے، در حقیقت مقصد جو ہے وہ مسائل کا بیان ہے، در حقیقت مقصد جو ہے وہ مسائل کا بیان ہے۔ تو پہلی جو حدیث ذکر کی ہے یہ اس شخص کے بارے میں کی ہے کہ جو بھول کر کچھ کھا پی لے، بھول کر کچھ کھا پی لے۔ تو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاہ۔ من نسی وهو صائم، جو بھول جائے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، اور پھر وہ بھول کر کیا کرے، فاکل او شرب، وہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، فلیتم صومہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، فلیتم صومہ، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اس حدیث میں جو حکم موجود ہے وہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے اور پینے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسان اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ کیا اس شخص کے ذمہ قضا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے ذمہ کوئی کفارہ ہے؟ نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر کھانے کا اور پینے کا ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر جماع کر لے، روزے کی حالت میں بھول کر جماع کر لے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی جو مذہب ہے، یعنی کہ جو حنابلہ کی پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جماع میں نسیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر جماع کر لے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بھولا جا سکتا ہو۔ تو اسی لیے وہ جماع کرنے والے کا یہ عذر جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، جماع کرنے والے کا یہ عذر تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے ذمہ وہ قضا اور کفارہ جو ہے وہ لازم قرار دیتے ہیں۔ اور ایک تو ان کی یہ تعلیل ہے کہ جماع کے اندر جو نسیان ہے، بھول جانا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات ان کی یہ ہے، دوسری دلیل ان کی یہ ہے، یا ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا تھا جس نے آ کر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں نے روزے کی حالت میں جماع کر لیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا نہیں کہ تم نے بھول کر کیا ہے یا بھولے بغیر کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جماع کے معاملے میں بھولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، یہی حنابلہ کا موقف ہے، ان کا مذہب ہے۔ تاہم بعض دوسرے علماء جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ، اور بظاہر یہاں پر چونکہ شیخ نے بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی شیخ الاسلام کے موقف کی طرف مائل ہیں، واللہ عالم، کہ جس طرح کھانے اور پینے میں بھولنے کا اعتبار ہے، اسی طرح جماع میں بھی بھولنے کا اعتبار ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، لوگ ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے، ما عجلوا الفطر، جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ کیا کرتے رہیں گے، افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے، افطاری میں جلدی کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اور افطاری سے مراد کیا ہے، وہ کھانا جو کہ روزے کے اختتام پر جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ اور جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، وقت سے پہلے، عصر کے وقت، ہاں سورج غروب ہوتے ہی، وقت سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔
روزہ ٹوٹ جائے گا کچھ اور ہونے سے. بارک اللہ فیک. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کرو، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ. اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. اور اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ سحری کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ دونوں چیزیں مستحب ہیں. سحری کرنا بھی مستحب ہے اور سحری میں تاخیر کرنا بھی مستحب ہے. اور سحری سے مراد وہ کھانا ہے جو کہ نصف اللیل سے لے کر فجر ثانی یا فجر صادق کے طلوع ہونے تک جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں. اگر اس سے پہلے رات کو کھانا کھا لیا عشاء کی نماز کے بعد تو یہ سحری نہیں کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور سحری کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے یعنی کہ پسندیدہ ہے، سنت ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی اپنا روزہ کھولے، افطاری کرے، تو فلیفطر علی تمر، اسے چاہیے کہ وہ کھجور پر جو ہے وہ افطار کرے، کھجور سے افطار کرے. فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور. اور اگر وہ تمر نہ پائے، خشک کھجوریں نہ پائے، تو پانی سے جو ہے وہ افطاری کرے. فإنہ طہور، کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ مستحب یہ ہے کہ روزہ کھولنے والا کھجور سے روزہ کھولے. تمر کہتے ہیں خشک کھجوروں کو، تمرات کہتے ہیں خشک کھجوروں کو، اور جو تر کھجوریں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں رطب. ٹھیک ہے. فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور. تو یہ تو روزے سے متعلق کچھ آداب اور کچھ مستحب چیزوں کا بیان تھا، اور روزے سے متعلق کچھ احکام کا بیان تھا. اب جو ہے وہ مؤلف جو ہے وہ حدیث ذکر کریں گے کہ روزے کے ذریعے مقصود کیا ہے، روزے کے ذریعے کیا فائدہ ہے جو کہ حاصل ہونا چاہیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اوپر جو حدیث ہے فإنہ طہور، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ الخمسہ. موجود ہے آپ کے پاس؟ رواہ الخمسہ. یہاں پر خمسہ سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد ہیں امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اب روزے کے ذریعے مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، بلکہ روزے کے ذریعے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ تربیت کرے کس چیز پر، کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے وقتی طور پر رک گیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اسی طرح وہ اپنے جوارح کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو، اپنے بدن کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی روکے. اس چیز پر انسان اپنی تربیت کرے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص باطل باتوں کو، الزور کہتے ہیں باطل کو، والعمل به، باطل باتیں کرنا اور باطل کام کرنا، والجہل، اور فضول گوئی، بے وقوفی والی باتیں، وہ باتیں جو کہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں کرتا، ایسے کلمات، ایسی حرکتیں. تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کھانے اور پینے کے چھڑوانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی کہ تم کھانا اور پینا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ تو نہیں کر رہے ہو. تو اصل جو مقصود ہے اگر وہ روزے کے ذریعے حاصل نہ ہو تو صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس حدیث کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ روزے دار کے لیے یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، اپنے روزے کو محفوظ رکھے. اسی لیے بہت سارے سلف میں سے لوگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے
کہ وہ روزہ جب رکھتے تو وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے، مسجد میں ٹھہر جاتے، یا اپنے گھروں میں رکے رہتے اور کہتے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نہ کسی کے ساتھ پالا پڑے گا، نہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا، نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ کوئی اور ایسی بات ہوگی کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے روزے کی حفاظت بھی کرے۔ روزہ دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، اپنے روزے کو ضائع نہ کرے۔ اب جو ہے وہ تذکرہ ہے اس شخص کا کہ جس نے کوئی نظر مان رکھی ہو، اور وہ اس نظر کے روزے کو رکھنے سے پہلے فوت ہو جائے۔ کسی شخص نے نظر مانی تھی کہ میں فلاں کام ہو جائے گا تو میں مثال کے طور پہ شعبان کے آخر میں 10 دن روزے رکھوں گا۔ اب وہ شخص شعبان کے شروع میں فوت ہو گیا، اب اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ تو وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے وعلیہ صیام، اس حال میں کہ اس کے ذمہ روزے ہوں، تو صام عنہ ولیہ، اس شخص کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ یہ روزے رکھے گا، اس شخص کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ یہاں پر فرضی روزے مراد نہیں ہیں، یہاں پر صوم نظر کا روزہ مراد ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ نظر کا روزہ ہے۔ جس شخص کے ذمہ روزوں کی قضا تھی، لیکن اس نے اس قضا کو مؤخر کیا کسی عذر کی وجہ سے۔ ایک شخص 20 رمضان کو بیمار ہو گیا، آخری 10 روزے نہیں رکھ سکا، ٹھیک ہے، اب آخری 10 دن بھی بیمار رہا، شوال کے پہلے 10 دن بھی بیمار رہا، اور 10 شوال کو فوت ہو گیا، کیا اس کے ذمہ کوئی روزے باقی ہیں؟ آخری 10 روزے اس نے چھوڑ دیے مرض کی وجہ سے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے مرض کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تو یہ اس مرض سے صحت یاب ہوا ہی نہیں کہ جب یہ اس کے ذمہ قضا ہوتی۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو جو شخص اپنی قضا کو مؤخر کرے عذر کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے ذمہ اس کے ذمہ جو قضا روزے ہیں ان کو مؤخر کرتا ہے بغیر عذر کے مؤخر کرتا ہے یہاں تک کہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے ذمہ قضا ہے یا نہیں ہے؟ قضا ہے۔ تو اس کا ولی کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا، ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا، کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے من مات وعلیہ صیام فصام عنہ ولیہ، یہ کس روزے کے بارے میں ہے؟ نظر کے روزے کے بارے میں ہے، یہ فرضی روزوں کی قضا ہے۔ تو جس شخص نے اپنی قضا کو مؤخر کیا بغیر عذر کے، ایک شخص کے ذمہ رمضان کے آخری 10 روزے تھے، اس نے جو ہے وہ بیماری سے صحت یاب ہو گیا، 2 مہینے گزر گئے، اس نے اپنے روزے پورے نہیں کیے اور وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کا ولی جو ہے وہ اس کے مال میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ آپ کو تینوں مسائل کی سمجھ آ گئی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ ایک شخص نے نظر مانی اور وہ نظر ابھی اس نے پوری نہیں کی تھی اور وہ فوت ہو گیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے فرض روزوں کی قضا کو مؤخر کیا اور عذر کی وجہ سے مؤخر کیا اور فوت ہو گیا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر عذر کے اس نے اپنے فرض روزوں کی قضا کو مؤخر کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ ان تینوں صورتوں میں مسئلے کا فرق ہے، ان تینوں صورتوں میں فرق واضح ہے۔
لیکن یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں شعبان کے آخر میں جو ہے وہ میں شعبان کے آخر میں جو ہے وہ ایک ہفتہ روزے رکھوں گا، میں نظر مانتا ہوں کہ میں شعبان کے آخر میں ایک ہفتہ روزے رکھوں گا۔ اب وہ شعبان کا آخری ہفتہ آنے سے پہلے فوت ہو گیا، قضا نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اور اگلی حدیث ہے وسئل عن صوم یوم عرفہ۔ اب جو ہے وہ بعض ایسے روزوں کا ذکر ہوگا جو کہ کیا ہیں، جو کہ تطوع یعنی کہ نفلی روزے ہیں، جو کہ نفلی روزے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اعمال میں سے افضل ترین اعمال میں سے نفلی روزے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا ہے اس کے اجر کو، اور یہاں تک کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب بعض جو ہے وہ ایسے روزوں کا تذکرہ ہے جو کہ نفلی روزے ہیں۔ سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا عرفہ کے دن کے روزے کا۔ فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ انسان کے گزرے ہوئے اور آنے والے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یوم عرفہ کے روزے کا مستحب ہونا جو ہے وہ اس کا بیان ہے۔ یوم عرفہ جو ہے یہ دن کا نام ہے، اور عرفات جو ہے یہ مکان کا نام ہے، اور یوم عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ وسئل عن صیام عاشوراء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی کہ محرم کا 10 تاریخ۔ فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ انسان کے گزرے ہوئے ایک سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی تھی، جس دن مجھے مبعوث کیا گیا تھا، یا یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دن بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ اس دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ وقال، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور پھر اس کے بعد اس کے ان رمضان کے روزوں کے پیچھے لگائے، کن کو؟ شوال کے 6 روزوں کو، شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، تو کان کصیام الدہر، تو گویا کہ اس نے پورا سال ہی روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال ہی روزے جو ہے وہ رکھے۔ تو اس حدیث کے اندر کس چیز کے استحباب کا بیان ہے؟ کیا چیز مستحب ہے؟ شوال کے 6 روزے رکھنا، اور شوال کے 6 روزوں کو پے در پہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ ثم اتبعہ، پھر پیچھے لگائے، پے در پہ 6 روزے رکھے۔ اور اگر ایک بندہ پے در پہ روزے نہیں رکھتا، 2 کر کے رکھتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ پے در پہ رکھے، مستحب ہے یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے ذمہ رمضان کے 7 روزے جو ہے وہ باقی ہیں، رمضان کے اس نے 6 روزے چھوڑے ہیں، یا 2 روزے مثال کے طور پر چھوڑے ہیں، سفر میں تھا
رمضان کے 2 روزے نہیں رکھ سکا، بیمار ہو گیا تھا، رمضان میں 2 دن روزہ نہیں رکھ سکا، اب رمضان گزر گیا، اب یہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے یہ شوال کے 6 روزے رکھے گا یا پہلے اپنے قضا پوری کرے گا؟ دلیل ہوں اور اس حدیث میں بھی ہے نا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب جس کے ذمہ ابھی رمضان کے 2 روزے باقی ہیں، کیا اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں؟ ابھی تو اس کے ذمہ رمضان کے روزے باقی ہیں، تو اسی لیے انسان جو ہے وہ پہلے کیا کرے؟ پہلے ان روزوں کو مکمل کرے کہ جو بالکل جو فرض ہیں، جو اس کے ذمے ہیں، ان کو جو ہے وہ پہلے مکمل کرے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ جو قضا ہوتی ہے نا عمل کی، یہ انسان کو فوری طور پر انسان کو قضا جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اس کو بغیر عذر کے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کب اس کے اور عمل کے درمیان موت جو ہے وہ حائل ہو جائے، یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے کہ انسان اس اپنے عمل کی قضا سے عاجز آ جائے، تو اسی لیے قضا کو مؤخر بلا ضرورت جو ہے وہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔